آج کا جو ہمارا سیشن ہے انشاءاللہ میں اس کا آغاز جو ہے وہ ایک حدیث سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے سنن ترمذی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور دو نشانات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لیس شیء احب الی اللہ تعالی من قطرتین واثرین۔ وہ دو قطرے کون سے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا قطرہ قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ، وہ قطرہ جو اللہ کے ڈر سے آنسوؤں کی صورت میں نکلے۔ دوسرا وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں خون کی صورت میں بہے۔ اور دو نشانات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ پہلا نشان فأثر فی سبیل اللہ تعالی، وہ نشان جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے انسان کو پہنچے۔ اور دوسرا وأثر فی فریضۃ من فرائض اللہ تعالی، اور دوسرا وہ نشان جو اللہ تعالیٰ کی کوئی اوبلیگیشن ہے، کوئی فرض چیز جو اللہ نے انسان پر کی ہے، اس کو ادا کرتے ہوئے انسان کو پہنچے۔ یہ دو نشانات بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ پہلے دو قطروں کی تو بات میں نے آپ کو کر لی، جو دو نشانات ہیں اس کے حوالے سے تفصیل ذرا سن لیجئے کہ پہلا نشان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں انسان کو آئے، اس سے مراد یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں اگر انسان کو کوئی چوٹ لگ جائے یا کوئی نشان پڑ جائے، کوئی زخم لگ جائے اور اس کے بعد وہ جسم پہ پرماننٹ جو مارک لگ جائے، اس سے مراد وہ ہے، یا اور اسی طریقے سے کوئی اور نشان۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا کوئی فریضہ ادا کرتے ہوئے کوئی نشان ہو، وہ انسان کے جسم پر بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعض اوقات ماتھے کے اوپر سجدے کا نشان آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات انسان سجدہ کرتا ہے کثرت سے ایک جگہ کے اوپر، اپنے مصلی کے اوپر جو جائے نماز ہے، اس کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات سجدے کا نشان لگ جاتا ہے۔ تو ہر وہ نشان جو کسی نہ کسی اللہ تعالیٰ کے فریضے کو ادا کرتے ہوئے انسان کو لگے، وہ اللہ کو نشان بہت پسند ہے۔ آج جو میرا سیشن ہے یا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اس میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ وہ پہلا قطرہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قطرہ جو اللہ کے ڈر سے انسان کی آنکھوں سے نکلتا ہے، وہ ہے آنسو۔ اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کو خلوت کے جو آنسو ہیں یا خلوت کا رونا، اکیلے کے اندر یا آئسولیشن میں انسان کا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کل امتی معافی الا المجاہرین، میری ساری کی ساری امت جو ہے اس کو اللہ معاف کر دیں گے سوائے مجاہرین کے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مجاہرین کون ہیں؟ آپ نے فرمایا مجاہرین وہ ہیں ان یعمل الرجل باللیل عملا، کہ ایک بندہ رات کو کوئی برا عمل کرتا ہے، ثم یصبح وقد سترہ اللہ علیہ، پھر صبح کرتا ہے اور رات کو اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیتے ہیں لوگوں سے۔ فیقول، اللہ کے چھپانے کے باوجود وہ لوگوں کے سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے یا فلان، اے فلاں شخص، اپنے دوست کو، عملت البارحۃ کذا وکذا، میں نے رات کو یہ گناہ کیے ہیں۔ بڑے فخر سے علل اعلان جو ہے وہ اپنے رات کے جو خفیہ گناہ ہیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ نے ان گناہوں کو چھپایا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ، وہ کرتا کیا ہے کہ جو اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوتا ہے اس پردے کو پھاڑ دیتا ہے۔ تو علل اعلان گناہ کرنا یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرتے،
کیونکہ دیکھیے گناہ کے لیے سب سے پہلی اور پرائمری کنڈیشن کیا ہے کہ انسان کو گلٹ ہونا چاہیے. اگر انسان کو گلٹ نہیں ہے، احساس ندامت نہیں ہے، تو معذرت کے ساتھ اللہ وہ گناہ کیوں معاف کریں گے؟ یعنی انسان منہ سے جتنی مرضی توبہ کر لے، لوگوں کے سامنے یعنی استغفار پڑھ لے، جو مرضی کر لے، لیکن جب اس کا دل وہ شرمندگی نہیں ہے، اس کو احساس نہیں ہے، ندامت نہیں ہے، اللہ ایسے گناہ کو نہیں معاف کرتے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز کتنی کامن ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم پراؤڈلی کرتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ اگر پراؤڈلی کرتے نہیں ہیں تو ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی ان کے بارے میں بتاتے ہوئے، خاص طور پہ دوستوں کے درمیان. کچھ تو گناہ ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں چلے، لیکن کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں چونکہ ہمارا دوست بھی وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، تو ایک گلٹ کو شیئر کرنے کے لیے یا ایک مزاح کرتے ہوئے ہنسانے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے فخر سے وہ گناہ بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو، اور اس پہ شرمندگی نہیں ہوتی، ندامت نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا. تو سبحان اللہ، یہ جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ کو انتہائی اللہ کو ناپسند ہے. اس کے مد مقابل وہ شخص جو اکیلے میں روتا ہے، جو خاموشی میں اپنی خلوت کو پاک رکھتے ہوئے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آدمی.